زندگی ختم ہو جائے تو اسے آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہٰذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ابھی ہونی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ کام چھپ کر کرو یا سب کے سامنے۔ اللہ سے شرم کرتے رہنا کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے۔ مومن عیب چھپا لیتا ہے اور حکمت کے ساتھ نصیحت کرتا ہے تاکہ دل آزاری نہ ہو، جبکہ منافق عزت پر حملہ کرتا ہے اور عار دلاتا ہے۔ بعض دفعہ اپنے ہی قدموں سے اٹھتی دھول انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ صرف ایک غلطی سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے اور بہترین انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک نیکی سے ساری غلطیاں مٹا دیتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں بندے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ کی طرح ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسری کی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہ سحری کی رونقیں بھی ماؤں سے ہیں، جو خود چلتے پھرتے سحری کرتی ہیں پر سب کے لیے سحری بناتی ہیں۔ اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اسی کو عبادت بنا دیا۔ میرے مطابق رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے، ذرا سوچ کر دیکھیے گا۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ رشتوں کا مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہوں۔ اذیت سہنا مشکل ہے، لیکن اذیت کا باعث بننے والے لوگوں کو احساس دلانا اور سمجھانا اذیت سہنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اعلیٰ ظرف بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ان ساری اقتدار اور روایات کو آگ لگا دیجیے جو انسانوں کے دل سے رحم دلی اور اعلیٰ ظرفی نکال دیتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے، کسی بھی نسل کی ہوں۔ کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، باقی سب بہانے ہوتے ہیں۔ جب شہد کا ذائقہ چلا جاتا ہے تب زہر اپنا کام کرتا ہے۔ راتوں کو نامحرم سے گفتگو شروع میں بہت دلچسپ اور میٹھی لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات زہر سے کڑوے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ شکایتوں کی عزت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، وقت ہوتی ہے، انہیں ہر جگہ ہر کسی سے نہیں کیا جاتا، ورنہ ان کا مقام ختم ہو جاتا ہے، عزت دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ آپ کسی چیز کو اس لیے تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو توقع نہیں ہوتی کہ آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اپنا دکھ سناؤ تو اگلا ڈبل سنانے لگ جاتا ہے۔ انسانیت قضا کر کے مسلح اٹھائے پھرتے ہیں لوگ۔
ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ سورہ یوسف کا ایک سبق یہ بھی ہے، آپ کو گرانے والے ایک دن اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے قدموں میں آ گرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اندھیرے کنویں میں گرایا اور پھر ایک دن وہ خود جھک کر ان کے قدموں میں آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر توکل رکھیں۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ آج سے 100 سال بعد اس جگہ جہاں آپ ابھی ہیں کوئی اور ہوتا تھا، اسی طرح آج سے 100 سال بعد جہاں آپ ہیں وہاں کوئی اور ہوگا۔ یعنی آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ کبھی اس دنیا پر تھے ہی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کا تعلق اس دنیا سے منقطع ہو جائے گا۔ آپ جاگیں گے تو خود کو قبر میں پائیں گے، اور تب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ اسی لیے جاگ جائیں اور اس وقت کے لیے خود کو تیار کریں۔ اللہ کے فرمانبردار بن جائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو جو اپنی جاگیر سمجھے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی کے چہرے کو محفوظ نہ رکھے، مگر اچھے برے سلوک کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعا نکلے۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے آخر میں کس کی موت آئے گی؟ جواب: روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو۔ عورتوں کا کیا ہے؟ ڈٹ جائیں تو دنیا کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، پہاڑوں کو چیر دیتی ہیں، اور عاجز ہونے لگیں تو نالی کے کنارے بیٹھ کر رو دیتی ہیں۔ اولاد کی آدھی تربیت دھیمے لہجے میں بات کرنے اور ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کرنے میں پوشیدہ ہے۔ صرف وہی لوگ جو اس دنیا کو بدلنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ افسردگی اور مایوسی میں گھرے رہتے ہیں، لیکن جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے تو وہ اپنے ارد گرد موجود چیزوں اور حالات سے بہت خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ خاموش رہنے کا ایک ممکنہ نقصان یہ ہے کہ لوگ آپ کی خاموشی کے مختلف معنی نکالنے لگتے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ آپ بور ہو رہے ہیں، کوئی کہے گا کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ انتہائی شرمیلے ہیں، آپ اپنی سوچوں میں مگن ہیں، یا آپ خود آرا ہیں۔ جب لوگ ہمیں پڑھ نہیں سکتے تو وہ ہمارے بارے میں کہانیاں گڑھنے لگتے ہیں، جو نہ تو ہماری کہانیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی درست ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں بھلے خون ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح، بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، وہ تمہیں کبھی نہیں جلائے گی۔ جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے دو معاملات سے آزمائش کی جاتی ہے، سستی سے اور قرآن پڑھنے میں مستقل نہ رہنے سے، اور دوسرا قرآن کے معنی پر غور نہ کرنے سے۔ خدا کرے کہ تم کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنو جو دوسروں کی رکھ رکھاؤ، برتاؤ، مسکان، شان، آن بان، رہن سہن، کردار، گفتار، لباس، اعتبار پر ایسا طنزیہ رویہ اپنائے کہ وہ شخص خوش لباس نہ رہے، خوش گفتار نہ رہے، مسکرانا چھوڑ دے،
اور خاموشی اوڑھ لے، اور اس کی خاموشی کسی بددعا کے سکے کی طرح تمہارے میزان عمل میں گرے۔ یاد رکھو وہ سکہ بڑا بھاری پڑے گا تمام نیکیوں پر، تمام ریاضتوں پر۔ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس چیز کو نہ چھوڑے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول نہ کر لے جس سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو اللہ جلد ہی اس کا دل پھیرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نزول ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ دل کے خسرے یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنی ذات یا معاشرتی پابندیوں سے نکل کر دوسروں کا نہیں سوچتے۔ ان کا تعلق ایسی نسل سے ہوتا ہے جو اپنے مفاد کی خاطر کسی کو برباد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور آنکھ بند کر کے ظلم کیے جانے کو اپنی جیت تصور کرتے ہیں۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جاتا ہے۔ شادی تو ہر ایک کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ بدتمیز، بدگو یا بد اخلاق ہو۔ اس لیے صرف شادی کی ہی نہیں بلکہ اچھے ساتھی کی دعا کیا کریں اور خود کو بھی اچھے بنائیں۔ ادھوری دنیا مت مانگیں، پوری جنت مانگیں۔ رب سے ایسا ساتھی مانگے جو متقی، دیندار ہو، جو سکون دے، آنکھوں کو ٹھنڈک بخشے، جو آپ کے عیبوں کو ڈھانپ دے، آپ کے دل کو راحت دے اور دو جہانوں کا ساتھ دے۔ اللہ کوئی عام یا چھوٹی ہستی نہیں جو بن مشقت مل جائے۔ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، محبتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، جھوٹ، حرام، برائی، ہر برا کام چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود سے جنگ کر کے جیتنا پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت عام محبت تھوڑی نہ ہے کہ اس کے لیے ہر طرح کے حالات میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ جو لوگ دوسروں کو بے سکون کرتے ہیں وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں سکون سے کبھی نہیں رہ سکتے۔ سیانے کہتے ہیں پتھروں پر آنسو بھی اثر نہیں کرتے، اس لیے بے قدرے لوگوں کے لیے ان انمول موتیوں کا ضیاع مت کیا کرو، وہ ہرگز اس کے لائق نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے بچے پیدا کیے ہیں، کتاب لکھی ہے، گلی میں پائے بیچے ہیں، یا $1,000,000 کے کاروبار پر دستخط کیے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ اندر سے خوش اور مطمئن ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی خوشی کو دوسروں سے جوڑ دیا وہ تنہائی میں مر گئے، لہٰذا اپنے آپ کو اچھی طرح سے گلے لگائیں، آپ کے بازو آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ جب ہم اپنے لیے آزادی نہیں دیتے تو دوسروں کی آزادی ہمیں تنگ کرتی ہے۔ اپنے دلوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لو جو اس کے مستحق نہیں ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا ہو تو پہلے اس کا بھروسہ جیتنا پڑتا ہے، اور اگر کسی دھوکے باز کا بھروسہ جیتنا ہو تو دھوکے باز بننا پڑتا ہے۔ آج کے دور میں رزق حلال سے کمانا اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کرنا ہی سب سے بڑے چلے اور مجاہدے ہیں۔
ان باتوں کو ہر وقت دھیان میں رکھنے والے کے لیے کسی اور چلے کی ضرورت نہیں۔ نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھا کرو، عادت نہیں، کیونکہ عادتیں چھوٹ بھی سکتی ہیں لیکن عبادتیں کبھی نہیں چھوٹتی۔ انسان کو عبادت میں سکون ہے جبکہ عادت میں بے چینی۔